السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا سانحہ کل دلی میں ہوا۔ حضرت سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب کا دلی کے اشفا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ ہمارے دوست کے والد محترم تو تھے ہی، حضرت سید منظور الحق رحمانی اشرفی صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں اور انہی کے والد محترم۔ دوسری بڑی خاص بات میرے حوالے سے یہ ہے کہ وہ میرے پیر و مرشد مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ تھے، اور آپ کو خلافت سرکار کلاں نے باضابطہ تحریری شکل میں عطا فرمائی تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو تحریر کیا تھا خلافت نامے کو، اور وہ خلافت نامہ میں آپ کو کمنٹ باکس میں دوں گا۔ تو حضرت سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے، چونکہ وہ بہرائچ شریف میں رہتے تھے اور کچھ دنوں پہلے دلی ہی شفٹ ہوئے تھے، تو دلی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ مختصر سی علالت رہی، ہاسپٹل میں ان کو علاج کے لیے ایڈمٹ کرایا گیا، لیکن وہاں انہوں نے دم توڑ دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر کے پیش کیے جائیں گے، اور جو مجرم ہیں ان کو ہانکا جائے گا، ان کو ہانکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے بندے ایسے ہیں جو لاپرواہ ہیں، جو اپنی عاقبت کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم سب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح سے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور پھر ہم مرد اس طرح سے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے، جس بھی نفس کو پیدا کیا ہے، ہر نفس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق پر قائم رہے، مشکلات پر انہوں نے صبر کیا، اللہ کے لیے وہ مشکلات پر صبر کرتے رہے، آزمائشوں پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی اس آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور ساتھ میں عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑے خاص اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے وقت کی بہت عظیم شخصیت مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ اور خاص طور سے یہ اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار کلاں کی ایسی خاص توجہ سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب علیہ رحمت و رضوان پر تھی کہ سرکار کلاں نے اپنا رنگ ان کی شخصیت پر چڑھا دیا تھا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے پیری مریدی سے اگر آپ کا ذرا سا بھی تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرید اپنے پیر و مرشد سے بے لوث محبت کرتا ہے تو مرشد کی بھی توجہ اپنے پیر پر ایسی ہوتی ہے۔ اچھا، میں کمرشل پیر مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں جو پیر و مرید صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ تو جو مرشد، جو پیر، جو مرید ایسی بے لوث محبت کرتا ہے اپنے مرشد سے، تو مرشد بھی اپنے اس مرید پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو پھر دنیا چہرہ اس مرید کا دیکھتی ہے لیکن اس مرید کے چہرے میں مرشد کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب پر اس طرح سے سرکار کلاں نے بڑی خاص توجہ فرمائی۔ اکثر وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے۔ شادی سے پہلے مجھے ان کے بیٹے حضرت سید منظور الحق رحمانی صاحب نے بتایا کہ وہ اکثر جو ہے جذب کی حالت میں رہتے تھے، تو سرکار کلاں ان کو ہوش میں لے کر آئے اور پھر ان کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور ذمہ داریاں عطا کر کے ان کو بہرائچ شریف بھیج دیا تھا۔ تو بہرائچ میں وہ ایک لمبے زمانے سے تبلیغ انجام دے رہے تھے، لمبے زمانے سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ خاص طور سے اس حوالے سے وہ بہت مشہور تھے کہ اگر انہوں نے دعائیں کر دیں تو اللہ رب العزت نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دی۔ لمبے زمانے سے جن کے ہاں بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کو اولادیں عطا فرما دیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے جو بے اولاد تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی گود کو اولاد سے بھر دیا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو اس لیے سن لیتا ہے کیونکہ وہ زبان اپنے لیے نہیں کھولتے، وہ زبان کبھی رب کی رضا کے خلاف نہیں کھولتے۔ تو جو اپنی زبان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ایسا پیار فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اپنے رب سے کوئی درخواست کرتا ہے، کوئی عرضی اپنے رب کی بارگاہ میں لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی اس عرضی کی لاج فرماتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ لمبے زمانے سے جن کے یہاں بچوں کی خوشبوئیں نہیں تھیں یا بچوں کی چہچہاہٹ نہیں تھی، تو ایسے بہت سارے لوگ۔ دو چیزیں بڑی خاص تھیں ان کی زندگی میں کہ وہ لنگر بہت بڑی تعداد میں کرتے تھے،
اور بہت زیادہ مقدار میں کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اولاد کو لے کر کے کوئی مسئلہ ہے تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے کئی گھروں میں اولاد کی رونقیں عطا فرما دی۔ خاص طور سے سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب پر سرکار کلاں نے اس طرح سے توجہ فرمائی ہوئی تھی کہ ان کی تربیت بھی فرمائی، بہرائچ شریف بھی ان کو بھیجا اور پھر بہرائچ میں ان کی شادی بھی ہوئی اور پھر ان کی ایک نسل بھی منظور الحق رحمانی صاحب کی شکل میں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں وہ بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن اب تک ان کی زندگی میں جو جذب کی کیفیت تھی وہ باقی ہی تھی اور اکثر وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے، اور اس جذب کی حالت میں جب بھی انہوں نے کوئی اپنے رب سے درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور یہ اس حوالے سے بڑی اہم شخصیت تھی، کیونکہ سرکار کلاں کی شخصیت میں اگر ہم دیکھیں تو مخدوم المشائخ سرکار کلاں غربا پرور تھے، غربا سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، اور سادات تو ہوتے ہی سخی ہیں۔ تو حضرت سرکار کلاں کا مزاج یہ تھا کہ جو غریب جو پچھلی لائن میں کھڑا ہوتا تھا، جو پچھلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، سرکار کلاں اس پر توجہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہی جو خاص وصف تھا حضرت سرکار کلاں مخدوم المشائخ نے وہ وصف ان کے اندر منتقل کیا تھا، یعنی محفوظ الرحمان اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر منتقل کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی زندگی کے آخری لمحے تک، چونکہ دلی میں خود میں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس میں بہت زیادہ امیر اور بہت زیادہ مالدار پیسے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، ان کے آس پاس میں وہی رکشہ چلانے والے لوگ، وہی عام سا کام کرنے والے، ریڑھی لگانے والے، ٹھیلا لگانے والے لوگ ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ باتیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ جب امیروں کو اپنے ساتھ میں بٹھایا جا رہا ہو، جب امیروں کو ہی زیادہ عزتیں دی جا رہی ہوں، جب امیروں کو ہی اسپیشل لنگر تقسیم کیا جا رہا ہو اور ان کو اسپیشل عزت اور جو ہے تکریم کے ساتھ میں ان کو پرسنل جگہوں پر بٹھایا جا رہا ہو، تو ایسے میں ان باتوں کو لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے مشائخین پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے یا وہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے، جو غریبوں کو عزت دیتے ہیں، جو غریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں، جو غریبوں کی دل جوئی کرتے ہیں۔ تو حضرت سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار کلاں کی طرف سے یہ بے نیازی اور بے لوثی بھی عطا ہوئی تھی کہ وہ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آخر تک چونکہ رات میں ان کا جنازہ دلی سے بہرائچ شریف جو ہے وہ رخصت ہوا، تو ہم نے دیکھا رات میں بہت سارے ایسے بیچارے جو غریب تھے، جو کمزور طبقے سے آتے تھے، جو رکشے چلانے والے یا ٹھیلے لگانے والے، ریڑھی چلانے والے لوگ، تو اس طرح کے اس طبقے کے لوگ کل رات میں وہاں موجود تھے، اور ان کی جدائی کا غم ان کی آنکھوں میں صاف طور سے دکھائی دے رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اسی لیے غمناک تھے کیونکہ ان کی دلجوئی وہ کرتے تھے، ان غریبوں سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے لائے ہوئے تحفوں کو خود بھی بڑے پیار سے کھاتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے، خود بھی اپنے ہاتھ سے ان کو کھلاتے تھے۔ تو یہ سب اوصاف ان کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت ان جملوں کی برکت سے ان کے درجات بھی بلند فرما دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے، اس کی رخصتی کے بعد جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو تذکرہ اچھا ہو تب بھی مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر تذکرہ برے طریقے سے ہو، برائیوں کا تذکرہ اگر ہو، تو اس مرنے والے کو، دنیا سے رخصت ہونے والے کو اس بات کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو برائیوں سے وہ یاد کرے جسے مرنا نہ ہو۔ ہمیں تو مرنا ہے، اس لیے ہر رخصت ہونے والے کی اچھائیوں کو یاد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ دنیا کے جانے کے بعد جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں بھی لوگ اچھائیوں سے یاد کریں، اور مرنے کے بعد جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، تو اس وقت اگر کوئی کام یاد آئے گا تو وہ وہی جو ہم نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور دنیا میں لوگ جو ہمارے حوالے سے اچھی باتیں کریں گے، اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ سید محفوظ الرحمان اشرفی صاحب کے اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں، آپ تمام لوگ بھی ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔